1970 سے لے کے آج تک جب بھی انتخابات ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے لوگوں نے سب سے بڑی جماعت بنانے کے لیے ووٹ دیے ہیں، اور اس دفعے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس وقت 168 کے ہاؤس میں، بلکہ ایک ہمارے دوست عزیز جو نجوت صاحب مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا الیکشن کے بعد، تو 167 کا ہاؤس ہے، اس میں 116 ممبر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، ہمارے پاس 2/3 جس کو ایبسولوٹ میجورٹی کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ نمبر ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے اوپر ذمہ داری بھی اور بڑھ جاتی ہے۔ سندھ کے لوگوں نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، صدر آصف علی زرداری صاحب کو سپورٹ کیا ہے، وہ ذمہ داری اب حکومت سندھ پہ، پیپلز پارٹی کی حکومت پہ اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کی امیدوں پہ اور ان کی بے پناہ سپورٹ پہ ہم پورے اتریں۔ آج میں اپنی پریس کانفرنس کی اصل بات شروع ہونے سے پہلے دو چیزیں اور بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو پرسوں ایک تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے۔ انہوں نے صدارتی ریفرنس جو صدر آصف علی زرداری نے آج سے 12 سال پہلے جمع کرایا تھا سپریم کورٹ میں، اس پہ ایڈوائز دی ہے، اور اس کا فیصلہ یہی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آئینی طریقے سے ان کا ٹرائل نہیں چلایا گیا، ان کو ڈیو پروسیس پورا نہیں کیا گیا، ان کو اپنی دفاع کا پورا موقع نہیں دیا گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی غلطی مانی ہے اس کیس میں۔ یہ ونڈیکیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک جوانی کی عمر میں اپنے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت الٹنے کے باعث انہوں نے اپنی پوری زندگی کے مشن کو آگے بڑھانے میں لگائی، یہ ان کی کامیابی ہے۔ بیگم نصرت بھٹو، ان کی کامیابی ہے۔ شہید شاہ نواز بھٹو، شہید میر مرتضیٰ بھٹو اور بی بی صنم بھٹو کی کامیابی ہے، اور اس کے بعد صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کامیابی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کیس کو پرسو کیا، اور یہ کامیابی ہر جمہوریت پسند انسان کی ہے پوری دنیا میں، جن کو ہمیشہ سے یہ یقین تھا کہ شہید بھٹو بے قصور تھے، اور ان کو ایک آمر نے اپنے راستے سے، یہ بڑی عام بات ہے، اس زمانے میں کہتے تھے کہ جی ایک قبر ہے اور اس میں 2 لوگ ہیں، تو اس نے قتل کروایا اپنی انجام سے بچنے کی۔ خیر اس کا انجام جیسا ہوا وہ سب کو پتہ ہے، اور یہ کامیابی ہے پاکستان کے عوام کی، پوری دنیا کی، جیسے میں نے کہا جمہوریت پسند لوگوں کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کل اسمبلی میں بھی یہ بات کہی تھی اور اپنی ریزولوشن میں بھی لکھا تھا۔ ایک تو ریزولوشن میں ہم نے کہا ہے کہ شہید کا لقب سرکاری طور پہ دیا جائے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، اور دوسرا کہ ان کے نام پہ ایک سول ایوارڈ دیا جائے کہ جو سیاسی ورکرز اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں جمہوریت کی اور سیاست کی بقا کے لیے، ان کے لیے ایک سول ایوارڈ کا اعلان کیا جائے۔ اور تیسری چیز ہم نے کہی تھی کہ سپریم کورٹ نے اپنی ایڈوائس میں کہا ہے کہ ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹ، وہ طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ ہم اس ورڈکٹ کو اوور ٹرن کریں، تو یہ کام لیجسلیشن کا ہے۔ میں وفاقی حکومت سے
قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ درخواست کروں گا کہ جب اتنا صاف واضح فیصلہ آ گیا ہے تو ان کو بے گناہ، ویسے تو دنیا کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہ ہے، اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے غلطی کی، لیکن اس ورڈکٹ کو اوور ٹرن کرنے کے لیے بھی ایک لیگل انسٹرومنٹ بنانا چاہیے ایسے کیسز کے لیے۔ دوسری چیز، آج خواتین کا عالمی دن ہے، اس سلسلے میں بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اور اس سلسلے میں خاص طور پہ ہمارے ملک میں محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو، بیگم نصرت بھٹو، اور وہ جو ساری خواتین ہیں جنہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے اس ملک میں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد میں اصل مقصد پہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس پہ آ جاتا ہوں۔ رمضان شریف کی آمد ہے، برکتوں کا مہینہ ہے،